बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। ऐसा लगता है कि इमरान खान और फ़ौज की लड़ाई फैसला कुन मरहले में दाखिल हो रही है। इमरान खान साहब ने दरमियान में अपनी स्ट्रेटजी तब्दील भी की, फ़ौज पर तनकीद रोक भी दी, फिर उन्होंने जो जनरल फैसल नसीर हैं उनके ऊपर तनकीद करने के लिए उनका बराह रास्त नाम लेने से गुरेज भी किया। लेकिन फिर मुख्तलिफ वजूहात की बिना पर इमरान खान ने दोबारा से उनका नाम लेना शुरू किया। और जो अभी रिसेंट स्टेटमेंट उन्होंने दी कि अगर मुझे कुछ हुआ तो ज़िम्मेदार फैसल नसीर होंगे, ज़ाहिर है ये बड़ी सख्त स्टेटमेंट थी। और ज़ाहिर है ये स्टेटमेंट तभी दी गई होगी कि इमरान खान के पास, उनको लगता होगा, उनके बकौल उसमें कोई उनके पास शवाहिद होंगे। लेकिन क्या वो ऐसे शवाहिद हैं कि जो किसी कोर्ट ऑफ लॉ में प्रेजेंट किए जा सकते हैं? वो किस किस्म के शवाहिद हैं ये तो इमरान खान ही जानते हैं। लेकिन इस पर जो रद्द-ए-अमल है वो बहुत सख्त आया है। अच्छा, अब ये एक अलग बहस है कि ये रद्द-ए-अमल आना चाहिए था या नहीं, और आईएसपीआर को ये प्रेस रिलीज देनी चाहिए थी या नहीं, इस पर हम बात करते हैं। लेकिन देखिए, इसमें दो चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, या दो चीज़ें काबिल ज़िक्र हैं। मसलन इसमें जो कहा गया, एक तो है ना कि जी इमरान खान पर तनकीद की गई है कि जी बगैर किसी सबूत के हाजिर सर्विस सीनियर फौजी अफसर पर इंतहाई गैर जिम्मेदाराना बेबुनियाद इल्ज़ामात लग रहे हैं और ये वो, और मन घड़त और बदनीयती पर मबनी है और चीज़ें। लेकिन दो बातें इसमें कॉन्ट्राडिक्टरी भी हैं, इंपॉर्टेंट भी हैं। मसलन एक जुमला ये है कि हम मुतल्लिका सियासी रहनुमा से मुतालबा करते हैं कि वो कानूनी रास्ते का सहारा लें और झूठे इल्ज़ामात लगाना बंद कर दें। यानी हम मुतालबा करते हैं कि आप कानूनी रास्ता अख्तियार करें, इस तरह के इल्ज़ामात ना लगाएं। तो भाई, अगर आपने कानूनी रास्ता अख्तियार करना है तो कानूनी रास्ता तो ये है कि इमरान खान फिर एफआईआर दर्ज कराएं। तो इमरान खान ने एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की, वो एफआईआर दर्ज नहीं हुई। यानी एक तरफ आईएसपीआर सजेस्ट कर रहा है इमरान खान को कि वो कानूनी रास्ता लें, लेकिन दूसरी तरफ इमरान खान की एफआईआर पाकिस्तान में दर्ज नहीं हो सकी, तो फिर वो कानूनी रास्ता कैसे लें? जब उनकी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही तो वो कानूनी रास्ता कैसे लें? और दूसरी तरफ ये कहा, अच्छा पहले इसी नुक्ते पर बात कर लेते हैं। इसको असद उमर साहब ने एक ट्वीट के जरिए इसका जवाब दिया, और वो कहते हैं कि टोटली एग्री विद आईएसपीआर दैट अ लीगल रिकोर्स शुड बी टेकन टू रिजॉल्व द एलिगेशंस। इन इल्ज़ामात का हल ये है कि इसका कानूनी रास्ता अख्तियार किया जाए। इमरान खान हैज़ ट्राइड टू डू दैट बाय फाइलिंग एन एफआईआर एंड अप्रोचिंग द सुप्रीम कोर्ट। अदालत में जाने और एफआईआर दर्ज कराने की कोशिश की। द इंस्टीट्यूशन सपोर्टिंग दैट लीगल रिकोर्स वुड बी अ वेरी पॉजिटिव स्टेप फॉरवर्ड। वो कहते हैं कि जो अगर इंस्टीट्यूशन जो है वो इस लीगल रिकोर्स को और इमरान खान जो एफआईआर दर्ज कराना चाहते हैं उसको सपोर्ट करते हैं ताकि जो है वो हकायक सामने आ सकें, तो ये बहुत अप्रिशिएबल है। यानी वही बात जो मैं कह रहा हूँ, असद उमर साहब ने कहा है कि हम कानूनी रास्ता कैसे अख्तियार करें कि जबकि इमरान खान की एफआईआर ही दर्ज नहीं हो रही। दूसरा इसमें जो कहा गया है कि आईएसपीआर के मुताबिक इदारा सरीहन झूठे और गलत बयानात और प्रोपेगेंडे के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने का हक महफूज रखता है। अच्छा, अब इदारा का कानूनी कार्रवाई करने का हक महफूज रखता है, तो सवाल ये पैदा होता है कि फिर इदारे ने कानूनी कार्रवाई की क्यों नहीं है? क्या वजह हुई कि इदारा ये कानूनी कार्रवाई की नहीं कर रहा? इमरान खान इतना सख्त मौक़िफ़ इख्तियार कर चुके हैं, और वो बराह रास्त एक हाज़िर सर्विस ऑफिसर को बहुत संगीन नौइयत का जो मामला है, यानी किसी की जान ले लेना, उसके ऊपर मामले पर उनको मोर्द इल्ज़ाम ठहरा रहे हैं। तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि इमरान खान के ख़िलाफ़ कानूनी कार्रवाई क्यों नहीं की गई? ये सिर्फ ऐलान ही क्यों किया गया कि कानूनी कार्रवाई का हक महफूज रखते हैं? जैक ब्रांच एफआईआर भी दर्ज करा सकती थी, मुकदमा बना सकती थी, कार्रवाई कर सकती थी, लेकिन ये क्यों नहीं हुई? तो ये बहरहाल इसमें बहुत सारे पहलू सोचने के हैं कि क्या इदारा जो है वो उस हद तक कन्फ्रंटेशन पे नहीं जा रहा, या वो समझता है कि इसका बैकलैश हो सकता है, या इदारा समझता है कि इस पर अवामी रद्दमल हो सकता है। मुख्तलिफ वजूहत हो सकती हैं जिसकी बिना पर कानूनी कार्रवाई ना की गई हो, और सिर्फ इमरान खान को जवाब देना ही मुनासिब समझा गया हो। तो बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं जिसकी वजह से एक जो है वो अभी ये ऑप्शन इस्तेमाल ना किया गया। लेकिन एक सवाल इम्पॉर्टेंट है कि इमरान खान का पर इस तरह का रद्द-ए-अमल दे देना, क्या ये काफ़ी होगा? क्योंकि मुझे अब लग ये रहा है कि इमरान खान के बारे में फ़ैसला किया जाएगा। यानी ये तो तय है ना कि अगर इस्टेब्लिशमेंट ने ये तो फ़ैसला कर ही लिया होगा, अगर इस तरह की ये प्रेस रिलीज़ आ रही हैं कि इमरान खान के साथ नहीं चला जा सकता। और इमरान खान ने भी ये स्टेटमेंट इसीलिए दी होगी कि इमरान खान को जब चारों दरवाजे बंद नज़र आए हैं तो फिर वो इस तरह की स्टेटमेंट्स दे रहे हैं।
تو اب اگر یہ طے ہے کہ عمران خان کے ساتھ آگے نہیں چلا جا سکتا تو پھر عمران خان سے جان کیسے چھڑوائی جائے؟ عمران خان کیا نااہل ہوں گے؟ عمران خان کیا گرفتار ہوں گے؟ دونوں چیزیں ہو سکتی ہیں. عمران خان کو گرفتار بھی کیا جا سکتا ہے، اور صبح اسلام آباد وہ ہائی کورٹ آ رہے ہیں، صبح بھی کچھ لوگ خدشہ ظاہر کر رہے ہیں کہ عمران خان کو صبح بھی گرفتار کیا جا سکتا ہے. اور نااہلی کے کیسز کئی ایسے چل رہے ہیں جس میں نااہلی بھی ہو سکتی ہے. تو میرا خیال ہے کہ معاملات تیزی کے ساتھ اس جانب بڑھ رہے ہیں. اب دو ہی صورتیں ہیں، وہ کہتے ہیں نا، مریم نواز کہا کرتی تھیں پاور ٹاکس ٹو پاور. یا تو عمران خان اپنے مسلز دکھا رہے ہیں تاکہ پاور سے بات کرے، کیونکہ عمران خان کے پاس بھی عوام کی پاور ہے اور عوامی حمایت ان کو حاصل ہے، اور خیبر پختونخوا میں تو بہت اگریسو عوامی حمایت حاصل ہے. تو عمران خان صاحب اپنی پاور دکھا رہے ہیں تاکہ ان سے بات کی جائے، ان کو انگیج کیا جائے. اور یا پھر دوسری طرف یہ ہے کہ دوسری طرف سے اپنی پاور دکھائی جائے گی اور کہا جائے گا کہ انف از انف، اور ہم کوئی پرواہ نہیں کریں گے کہ آپ کے ساتھ کتنی حمایت ہے. تو بہرحال چیزیں اب اس طرح سے کمپلیکیٹڈ جو ہے وہ ہوتی جا رہی ہیں، جو کسی اب شاید ایسا لگتا ہے کہ کسی نتیجے کی طرف بڑھ رہی ہیں. اور اللہ کرے کہ یہ جس طرح بھی آگے بڑھیں خوشگوار انداز میں ہو، یہ پاکستان کے فائدے میں ہو، پاکستان کے لیے نقصان نہ ہو. کیونکہ پاکستان کلیشز کا، افراتفری کا، بے چینی اور احتجاج اور ان چیزوں کا متحمل نہیں ہو سکتا. بہت مشکل سی صورتحال میں سے اس وقت پاکستان بہت سارے حوالوں سے مشکل صورتحال سے دوچار ہے. اچھا، ایک چیز اور میں بات کرنا چاہ رہا تھا، وہ یہ ہے کہ مظاہر علی اکبر نقوی کے پیچھے سارے کیوں پڑ گئے ہیں. آج نور عالم خان صاحب جو قائمہ کمیٹی کے چیئرمین ہیں، بہت انہوں نے شور شرابہ کیا کہ جی میں آڈٹ ہوگا اور بلایا جائے گا اور آفیسرز نہ آئے تو یہ ہوگا اور پھر میں وارنٹ جاری کر دوں گا. اور جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے سارے ایسیٹس اور ان کے جو ویلتھ سٹیٹمنٹس ہیں وہ طلب کر لیے ہیں، ایف بی آر سے منگوا لیے ہیں. اب اس میں خود رضا ربانی صاحب پیپلز پارٹی کے رہنما یہ کہتے ہیں کہ یہ ان کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا. پبلک اکاؤنٹس کمیٹی صرف ان معاملات کو دیکھ سکتی ہے جس پر آڈٹ پیرا لگا ہو. جس پر آڈٹ پیرا لگا ہے، جو آڈیٹر جنرل نے چھاپا ہے، اس کی رپورٹ میں آیا ہے، وہ پیرا جو ہے وہ پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے پاس آتا ہے. لیکن جو معاملہ آڈیٹر جنرل کے پاس آیا ہی نہیں ہے، آڈٹ میں ہی نہیں آیا، تو اس معاملے میں جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی ہے وہ معاملے کو انیشیٹ ہی نہیں کر سکتی. تو اس پر بہت سارے لوگوں کی یہی رائے ہے کہ یہ ان کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا. اس کے لیے اگر فرض کیجئے جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے اثاثوں کی چھان بین کرنی ہے تو یہ کچھ اور فورمز ہیں جہاں پر یہ چھان بین ہونی ہے، اس فورم پر نہیں ہونی. اچھا، دوسری بات یہ ہے کہ سپریم کورٹ کے اندر بھی آڈٹ کا نظام ہے، یعنی آڈیٹر جنرل کا ایک سب آفس سپریم کورٹ کے اندر بھی موجود ہے، اور وہ سپریم کورٹ کے اندر جو آڈیٹر جنرل کا آفس موجود ہے وہ خود سپریم کورٹ میں ہونے والے جو ایکسپینسز اور چیزیں ہیں اس کا وہ آڈٹ کرتے ہیں، اور اس کا آڈٹ کر کے اگر کوئی ایسی ڈسکرپنسی نکلتی ہے تو اس کو وہ پبلش کرتے ہیں آڈیٹر جنرل کی رپورٹ میں، جو پھر آتی ہے اس کے پاس پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے پاس. تو سوال یہ ہے کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی کے معاملات، ویسے تو یہ ان کی ذاتی نوعیت کی چیزیں ہیں، ایسیٹس، ویلتھ سٹیٹمنٹ، اس کا سپریم کورٹ میں ہونے والے آڈٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن بالفرض اگر کوئی انہوں نے ایسی کرپشن کی بھی ہوئی ہے، جیسا کہ ڈاؤٹ کیا جا سکتا ہے کہ انہوں نے جو مال بنایا کرپشن سے بنایا، تو کیا اس پر کہیں پر کوئی آڈٹ پیرا لگا ہے جو پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے پاس آنا چاہیے؟ تو وہ ایسا کوئی نہیں لگا. تو یہ محض دباؤ بڑھانے کا طریقہ ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اصل میں جسٹس اعجاز الحسن کو اور مظاہر علی اکبر نقوی کو کیوں ٹارگٹ کیا گیا ہے؟ تو اس میں جو اطلاع ہے میرے پاس وہ یہ ہے کہ بنیادی طور پر لڑائی کچھ اور ہے. لڑائی یہ ہے کہ جسٹس مظاہر علی اکبر نقوی اور اعجاز الحسن صاحب نے اس بات پر زور دے کر کہا ہے کہ ارشد شریف کا جو معاملہ ہے، ارشد شریف کی تحقیقات کا آغاز اس سٹیج سے ہونا چاہیے کہ ارشد شریف کو پاکستان سے بھاگنے پر مجبور کس نے کیا، ارشد شریف نے پاکستان کیوں چھوڑا. وہ کہتے ہیں نقوی صاحب اور اعجاز الحسن صاحب کہ ارشد شریف کے معاملے کی انویسٹیگیشن کا آغاز کینیا سے نہیں بلکہ پاکستان سے ہونا چاہیے، پھر اصل حقائق ملیں گے کہ کیا ہوا تھا. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جس نے بہت سارے لوگوں کی تشویش بڑھائی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ان کے خلاف دباؤ جو ہے وہ اتنا بڑا ہے
کہ ان کی تصویریں جلسوں میں چلنے لگی ہیں، ان کو گینگ، کرپٹ، مافیا اور نہ جانے کیا کیا قرار دیا جانے لگا ہے، اور ان کے ایسٹس کی چھان بین ہونے لگی ہے ان کے خلاف۔ ابھی فواد چودھری نے ٹویٹ کی بھی تھی کہ 200 کے قریب ٹکٹ ہولڈرز کو اینٹی کرپشن کے نوٹسز چلے گئے ہیں۔ بنیادی مقصد یہ ہے کہ پارٹی کا ٹکٹ چھوڑ دو ورنہ پھر کرپشن کے مقدمات بنیں گے تمہارے اوپر۔ تو ایسے ہی جو بات نہیں مانتا اس کے پھر ایسٹس کھول لو، ایسے ہی اس کے ویلتھ سٹیٹمنٹ نکال لو اور ڈھونڈو کہاں پر کوئی جو ہے وہ آپ کو 19-20 کا فرق بھی ملے، یا آپ کو کہیں پر ڈاکومنٹیشن کا کوئی مسئلہ نظر آتا ہے تو پھر اس کو اچھالو۔ تو یہ حربہ جو ہے وہ پرانا چلا رہا ہے، اور یہ حربہ قاضی فائزہ کے خلاف بھی استعمال ہوا تھا۔ جب وہ بات نہیں مان رہے تھے، جب وہ فیصلے کچھ الٹے سیدھے دے رہے تھے، تو یہ حربہ ان کے خلاف بھی استعمال ہوا۔ اور عمران خان کہتے ہیں کہ میں تو نہیں چاہتا تھا کہ ان کے خلاف ریفرنس لایا جائے، یہ تو میں ان کے کہنے پر لایا تھا۔ تو اس طرح کی چیزیں پہلے بھی ہوتی رہی ہیں، تو فارمولہ نیا نہیں، پرانا ہی ہے، نیا نہیں ہے، اور وہی فارمولہ اب دوبارہ حرکت میں آ گیا۔ تو یہ مظاہر علی اکبر نقوی صاحب کا اصل جرم کیا ہے یہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ آج کیا عمران خان گرفتار ہو سکتے ہیں؟ ہو بھی سکتے ہیں۔ عمران خان اسلام آباد آ رہے ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیشی کے لیے، تو اس کو غیر معمولی سمجھا جا رہا ہے کل کی پیشی کو۔ اور کل اس کے علاوہ 2-3 چیزیں اور بھی امپورٹنٹ ہیں۔ مثلاً کل صبح 11 بجے ایک پارلیمنٹ کی 10 رکنی کمیٹی، اس کا اجلاس بھی ہونے جا رہا ہے پارلیمنٹ ہاؤس میں، جو بہتانی صاحب کی صدارت میں بنی ہے، جو یہ دیکھے گی کہ جسٹس ثاقب نثار کے بیٹے کی آڈیو اور 1 کروڑ 20 کروڑ روپیہ 1 کروڑ 20 لاکھ روپے کی ٹکٹ کی فروخت، یہ کیا معاملہ ہے، تو اس کی انکوائری بھی ہونی ہے۔ تو اب بنیادی طور پر ثاقب نثار کو رگڑا دے کے موجودہ عدلیہ پر دباؤ ڈالنے کی کوشش ہے، جو سب کو پتہ ہے کہ یہ کیوں ہو رہی ہے، اور اس میں سے یہ بھی نکالنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ جی کرپشن کر دی ہے، عمران خان نے ٹکٹیں خریدی بیچی ہیں، تو عمران خان کو نااہل بھی کیا جائے۔ تو اس لیے کل کی یہ میٹنگ بھی امپورٹنٹ ہے۔ پھر اس کے بعد عمران خان صاحب نے یہاں پر آنا ہے، تو ہیپننگز کافی ساری ہیں۔ کل صبح دیکھتے ہیں کہ کیا چیزیں ہوتی ہیں، کب پارلیمنٹ کا اجلاس بھی ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔